بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافروں کی طرف نہ جھکیں۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 52۔ فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان کفار کا کہنا نہ مانیے۔ یہاں پر لفظ اطاعت حکم کی تعمیل کے مفہوم میں نہیں ہے، بلکہ اس فقرے کا مفہوم سمجھنے کے لیے ان حالات کے بارے میں جاننا ضروری ہے جس حالت میں یہ سورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے۔ اس وقت مکہ کا ماحول بہت ہی زیادہ کشیدہ تھا، ہر طرف پرابلمز تھی، ہر طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا، اور آپ کو مشورہ دیا جا رہا تھا کہ آپ اپنی قوم کے لوگوں کو کیوں لڑائی میں الجھا رکھے ہیں، کیوں ان سے مول لے رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ کے رشتہ دار آپ کو سمجھا رہے تھے اس سے معاشرے میں پھوٹ پڑ جائے گی، اس سے بھائی چارہ ختم ہو جائے گا، لڑکا اپنے والدین سے جدا ہو جائے گا، قبیلے کی جو اپنی بنی بنائی طاقت ہے، ساکھ ہے، عزت ہے، وہ سب کی سب ختم ہو جائے گی۔ اور آپ کو یہ مشورہ دیا جا رہا تھا کہ آپ کوئی ایسا اسٹینڈرڈ یا آپ کوئی ایسا اسٹانس لیں جس سے ہم لوگ آپس میں صلح کے ساتھ رہیں اور حالات بہترین ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طرف شدید دباؤ تھا، لوگ آپ کے پر الزام بھی لگا رہے تھے، اور ایک طرف آپ پر بائیکاٹ بھی چل رہا تھا، اور ایک طرف گھر والے رشتہ دار دباؤ ڈال رہے تھے کہ آپ یہ کیوں مول لے رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دے رہے ہیں، یہ حکم دے رہے ہیں کہ ان کافروں کی باتوں میں، ان اللہ کے منکرین کی باتوں میں مت آ جانا، اور ان کے ساتھ جہاد کرنا، یعنی قرآن کے ذریعے جہاد کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت قرآن آیت نازل ہو رہی تھی۔ اس مشکل حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو، جو باتیں میں تم کو بتا رہا ہوں، جیسا میں کہہ رہا ہوں، اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ اس دنیا میں رہ کر کے، دنیا والوں کے چکر میں رہ کر کے، یہ دنیا والے چاہتے ہی ہیں کہ آپ نیچے رہیں، ہماری حکومت رہے، ہماری سرداری رہے، جیسا کہ آج زمانے میں چل رہا ہے کہ جو اللہ کے ماننے والے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ہی اس دنیا کے اندر ایک ناسور ہو، تم ہی اس دنیا کے اندر فتنہ و فساد پھیلاتے ہو۔ خود مسلمانوں میں سے کچھ لوگ نکلتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی وجہ سے سارا معاملہ ہو رہا ہے، کیوں نہ ہم نیشنلزم کی طور پہ رہیں، سب ملک میں بھائی رہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو، اللہ کی بات مانو، مرنے کے بعد اللہ ہی کے پاس جانا ہے، مرنے سے پہلے اللہ ہی کی ملکت میں تم رہ رہے ہو، مرنے کے بعد بھی تمہیں اللہ کی ملکت ہی میں رہنا ہے، جواب دینا ہوگا۔ تو ہمیں ان کافروں کی، ان اللہ کے منکرین کی باتوں میں بالکل نہیں آنا، بلکہ قرآن اور احادیث کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ رائے حق کا غبار۔ عن ابی عبس قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار۔ عن ابی عبس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار۔ رواہ البخاری۔ حضرت ابو عبس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو جائے، یعنی اس میں دھول مٹی ہو جائے یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، چوٹ لگ جائے، جو بھی پریشانی ہو، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ اب اس کا ایکسپلینیشن سنیے۔ اللہ کی راہ، اس کا مطلب یہ ہر کام پر ہوتا ہے، ایک کامن ٹرم اللہ نے استعمال کیا، اللہ کی راہ۔ جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں علم دین حاصل کرنا، اللہ کی راہ میں اپنے گھر والوں سے اللہ کی طرف لے کر کے آنا، اپنے جس ملک میں رہے وہاں پر دین حق کو غالب کرنا، دین حق کی بات کرنا، اور نماز قائم کرنا، فرائض کا اہتمام کرنا، ظلموں کو روکنا، مظلوموں کی مدد کرنا، راستہ چلتے لوگوں کی ہدایت دینا، مدد کرنا، یتیموں کی مدد کرنا،
یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا، جو بھی احکامات ہو سکتے ہیں، یعنی جو چیز کرنے کہی جائے، جو چیز نہ کرنے کہی جائے، اللہ کے لیے کی جائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کو، یعنی اللہ کے سسٹم کے، اللہ کے قانون کو، اللہ کے انتظامی امور کو پوری دنیا کے سسٹم پر غالب کرنا، یہ مطلب ہے۔ قدموں کے غبار آلود ہونے کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے جسم پر گرد و غبار کے دھول آئے یا اسے جسمانی تکلیف سے دوچار ہونا پڑے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کرے اور اس راہ کی تکلیفوں اور آزمائشوں کو خوشی خوشی قبول کرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ حدیث اور قرآن کریم کی اس آیت کو سامنے رکھیں، اپنی پرورش کریں، اپنے بچوں کی پرورش کریں، جہاں بھی رہیں اللہ کے حکموں کو فالو کریں۔ ایک قاعدہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اس دنیا کے اندر جب پریشانیاں آئی ہیں، جب بھی کوئی پرابلم آئی ہے، وہ انسان کے خود کے بنائے ہوئے انسان سے پرابلم آئی ہے، کیونکہ ایک انسان دوسرے انسان کے بنائے ہوئے قانون کو فالو کر ہی نہیں سکتا، اس کی طبیعت میں ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک انسان کی طبیعت ایک دم الگ الگ ہے۔ وہ زمانہ دیکھتا ہی نہیں ہے، وہ دور اندیش نہیں ہے، وہ فیوچر کی نہیں جانتا اس کا، اور ہر حالات نہیں جانتا۔ صرف کون سا قانون اس ہر انسان کے لیے فٹ بیٹھ سکتا ہے، وہ ہے اللہ کا قانون، کسی انسان کا قانون نہیں۔ اس لیے ہمارے پاس دو چیزیں یہاں پر، ایک قرآن کریم ہے اور ایک حدیث ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان دونوں کو فالو کریں۔